सोचिए, یہ کنواں एक गहरा कुआं, بہت گہرا ہے، अंधेरा, खामोशी और उस कुएं के गिर्द एक یہ खाम। کنواں ہماری زندگی کا مرکز ہے. ہم سب یہیں جمع ہوتے ہیں. یہ ہمارا خدا ہے. اس کنویں کی پوجا یہ کرتے ہماری تھے اور حفاظت اس کرتا ہے. کنویں کو اپنا خدا مانتے تھے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ایک اللہ ایسی ایک قوم ہے. جو اپنے پاس آئے ہوئے نبی کو ایک گہرا اندھیرا اندر کنواں تک کھود پھینکو، کے ہمارے پھر واپس پیارے نہ آئیں نبی گے. کو اس پر دفن کر دیتی ہے. اے دوستو، یہ واقعہ سب یہیں ختم بہت ہو جانا ہے. دردناک دل واقعہ گواہی ہے. نہیں دیتا. جب میں جو نے ہو رہا اسے ہے، پڑھا تو ہونے مجھے بہت تکلیف ہوئی. میرے اب یہی روٹے رویہ ہے. کھڑے ہو میرا گئے. دل اس پر اسی راضی لیے نہیں. میں جو طے ہو چکا آپ ہے کے اسے لیے بدلا یہ نہیں واقعہ لائی ہوں کہ آپ کو بھی اس قوم کی اصلیت معلوم ہونی چاہیے. پھر آسمان سے اللہ کا فیصلہ آیا. تم نے غلطی کی. اللہ کرے. پھر سب ختم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت پراسرار اور عبرتناک قرآنی واقعہ، اسب رس کی سچی کہانی اور سچا قرآنی واقعہ. اس کہانی میں آپ دیکھیں گے ان ظالموں پر کیسا اللہ تعالیٰ کا قہر آیا. یہ بات ہے اس قرآن کی. قرآن مجید اس قوم کا صرف ایک جملے میں ذکر کرتا ہے اور اشب رس کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. ليكون للعالمين نذيرا. بہت قدیم دور کی بات ہے. پہاڑوں کے درمیان ایک حسین وادی رہتی تھی. کھیتی باڑی کی فراہی اور زندگی آسان تھی. ہم سے زیادہ امیر کوئی نہیں. یہ شہر کبھی تباہ نہیں ہو سکتا. اچھی گندم ہے، سستا دام. مجھے 2 مکئی چاہیے. آج بازار بہت بھرا ہوا ہے. ہماری زندگی کتنی سکون والی ہے. رس ہمیشہ ہمیں برکت دیتا ہے. مجھے آدھا سیر کھجور دے دو. یہ کھجور بالکل تازہ ہیں. یہ سیب بہت اچھے لگ رہے ہیں. تازہ پھل. آج بہت بھرا ہوا ہے. پورا تول کے دینا. بالکل. دام تھوڑا کم کر دو. اچھا ٹھیک ہے. دام تھوڑا کم کر دو. یہ تمہارے لیے. یہ تمہارے لیے. گھر کے لیے پھل لے لو. آج سستے دام میں مل رہے ہیں. بہت اچھا ہے. اس وادی میں ایک بہت گہرا کنواں تھا جسے لوگ رس کہہ کر پکارتے تھے. یہ کنواں بہت گہرا ہے. یہ قوم اس خدا کنویں کو ہماری مقدس حفاظت کر. سمجھتی تھی اور اس کنویں یہ کے ہمارے گرد بزرگوں کی نشانی اپنا ہے. جھوٹا یہ ہمیں معبود حفاظت بنا دیتا کر ہے. عبادت کرتی تھی. شرک، تکبر اور گمراہی ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اپنے بادشاہ کو بھی رب کا سایہ کہہ کر پکارتی تھی. کوئی قدرت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. بادشاہ سلامت، سب ہمارے قبضے میں ہے. رب کا سایہ، رب کا سایہ. یہ سلطنت میری قوت سے کھاری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا. قرآن نے نبی کا نام بیان نہیں کیا کیونکہ یہ پیغام زیادہ اہم ہے نہ نام. نبی نے صرف ایک دعوت دی.
ए मेरी कौम, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। ये भूत तुम्हें न फायदा दे सकते हैं न नुकसान। जिंदगी फानी है और अल्लाह के सामने हाजिरी यकीनी है। मगर हम खौम अपने ने बाप कहा, दादा के तरीकों को नहीं छोड़ सकते। ये वही जुमला था जो हर नबी को सुनाया गया। ये भूत तुम्हें न फायदा दे सकते हैं मुखालिफत न धीरे नुकसान। धीरे बढ़ती गई। जिंदगी फानी है और अल्लाह के सामने हाजिरी यकीनी है। पहले देखो ये मजाक हमें उड़ाया, हमारा मजहब सिखा रहा है। ये हमारा दीन बदलना चाहता है, फिर इल्जाम लगाया, हमारे मबूदों की फिर तौहीन करता है। लोग कहते, ये हमारे मबूदों की तौहीन करता है। ये पत्थर फेंको, इसे यहाँ से बाहर निकालो। आखिर बादशाह की हुक्म पर नबी को कैद कर लिया गया। कैद करके हमारे सामने लाया जाए। नबी कैद में भी सिर्फ अल्लाह का जिक्र करते रहे। बाप दादा के दीन एक दिन बादशाह और उसके मशीरों ने इस फैसला आदमी किया, का फैसला करना होगा। ये हमारी कौम के लिए खतरा बन चुका है। अगर हमने इसे न रोका तो हमारी रस्में और कुदरत खत्म हो जाएगी। इसे छोड़ना मतलब अपने बाप दादा के दीन से बगावत। हाँ, फैसला होना चाहिए। इसे कत्ल नहीं करेंगे। इसे छोड़ना मतलब अपने बाप दादा के दीन से बगावत। इसे ऐसा सबक देंगे कि हमारी कौम याद रखेगी। हाँ हाँ, याद रखेगी। इस फैसले से पीछे हटना कमजोरी होगी और कमजोरी हम बर्दाश्त नहीं करते। इतना गहरा कुआं किस लिए खोद रहे हो? चुपचाप जल्दी काम खत्म करो। सवाल बंद करो, जो कहा गया है वो करो। आज के बाद ये बात कभी जबान पर नहीं आनी चाहिए, समझ गए? यहां इतना अंधेरा है। चुप रहो, कोई सुन लेगा। बस अब कोई बात नहीं। और फिर हमारे प्यारे नबी को बांध कर कुएं में डाल दिया गया। और उस ये पर जिंदा है। से बस रस्सी उसके छोड़ो। आज के ऊपर बाद ये हमें नजर पत्थर। नहीं आना चाहिए। मिट्टी डाल दो, इस कहानी को यहीं दफन कर दो। बस बस हो गया ना? और डालो, कोई निशान नहीं रहना चाहिए। हम नहीं मानेंगे, कभी नहीं। जमीन जमीन हिल रही है। ये अच्छा नहीं है, कुछ गलत हो रहा है। खामोश, ये सिर्फ वहशत है, कुछ नहीं होगा। इतना जुल्म हमारे नबी पर हुआ तो क्या अल्लाह ताला देखते रहेंगे? ये क्या हो रहा है? अल्लाह का अजाब आया। हम गलत थे, हम गलत थे। बचाओ बचाओ, अल्लाह का अजाब आया। हम गलत थे, हम गलत थे।
زمین ہل رہی ہے. امیر یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ حق کو دفن کرنے کا اعلان تھا. اس ظلم کے بعد قدرت میں تبدیلی آنی شروع ہوئی. آسمان پر بھاری بادل، زمین میں لرز، ہواؤں میں خوف. کوئی قدرت مگر ہمیں خوف نقصان نے نہیں کہا، پہنچا سکتی. بادشاہ سلامت، پھر سب ہمارے اچانک قبضے میں ہے. زمین زور سے ہلنے لگی، گھر گر گئے اور پوری بستی زمین کے اندر دھس گئی. کنواں، قوم، بادشاہ سب میٹھی کے نیچے دفن ہو گئے. کوئی بچا نہیں، کوئی بچایا نہیں گیا. اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو صرف ایک جملے میں بند کر دیا اور اشب رس کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، کیونکہ یہ کہانی نہیں، عبرت ہے، ایک سبق ہے. اشب رس ہمیں یہ سکھاتے ہیں جب قوم اپنی عبادت کو قتل کر دیتی ہے تو اس کا وجود بھی مٹا دیا جاتا ہے. ہم اللہ کے شرک اور تکبر کسی قوم کو نہیں ہمیں بچاتی. کوئی سزا نہیں اللہ مل مہلت دیتا ہے لیکن ظلم کو چھوڑ دیتا نہیں. اب یہی حق کو رویہ دفن کیا جا سکتا ہے مگر ختم نہیں. اسے بدلا نہیں جاتا. اسی لیے سوچئے، اگر آج حق ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اسے مانیں گے یا اشب رس جیسا روایہ اختیار کریں گے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے. اگر آپ کو یہ قرآن کا سچا واقعہ پسند آیا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا اور اگلا واقعہ کون سا ہو. اگلا واقعہ ایسے ہی ظالم قوم کا واقعہ ہے. اگر آپ ایسے سچے قرآن کے واقعے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ اس واقعے آپ تک پہلے پہنچ سکے. ہمیشہ خوش رہیے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. اللہ حافظ.